السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں جناب سردار عاشق کلیم ڈھیلو ایڈوکیٹ صاحب کے پاس اور ان سے کچھ سوالات کریں گے ہم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو پولیس میں لوگ جاتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں، اس کے بعد وکیل کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پیسے پولیس کھا گئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بات آپ کی سچ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی۔ اس میں قصور ہمارا ہی ہے بھائی میرے۔ ہم پولیس کسی آدمی کے کو زیادتی ہوتی ہے نا، وہ چلا جاتا ہے اپنے وڈیرے کے پاس یا نمبردار کے پاس، اور کوئی ایسا چک نہیں ہے جہاں پر پارٹی بازی نہ ہوگی۔ وہ ڈیرے پر گیا، اس نے پولیس والے کو بلایا جس کو شام انہوں نے دودھ پہنچانا ہے، اس کے پاس گیا، ہاں بھئی یہ ہو گیا، انہوں نے کہا یار چھڑ پر اتنے پرے پنچایت نال نبڑ لینے ہیں۔ پولیس کا کام یہ نہیں ہے پرے پنچایتوں کا، اس کا تو دیکھنا ہے کہ آیا کوئی ایکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ ہم پولیس والے دیکھتے نہیں ہیں۔ اصل میں جو بات ہے نا، ہمارا جب سے یہ معاشرے میں یہ بات چلی ہے نا کہ جناب میں نے دن میں یا رات میں نے امیر ہو جانا ہے، تو ہر آدمی کی دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ میں کیسے امیر ہوں، اور رات میں نے ہو جانا ہے۔ تو پولیس بھی ہمارا ایک معاشرہ ہی ہے۔ پھر دوسری کہ لوگوں کو اعتماد بہت کم رہ گیا ہے عدلیہ پر، ہماری پر کچھ اس میں ہمارا وکلا کا بھی قصور ہے۔ تو جب ہم 2 سال تک 3 سال تک کیس لٹکا رہے گا تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کیس ایسے جیسے کہ فیملی کیس ہیں، ان میں ایسا ہونا چاہیے، ٹائمنگ اس کی ہونی چاہیے، 3 سال چلے 2 چلے۔ لیکن جو ایسے ہوتے ہیں فوجداری کے کیس ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیس ہیں، تو ان میں ٹائمنگ ہونی چاہیے، ان میں سال میں 6 مہینے میں اس میں ختم کر دینا، 6 ماہ میں ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں چلتا یہ ہے کہ وہ بھی ویسے ہی چلتے جیسے سول جو پنجابی کا ہوا ہے نا کہ دیوانی ہوتی ہے، وہ دیوانی بنا دیتے ہیں اس کو بھی۔ تو اس کا قصور ہمارے وکلا کا بھی اس میں ساتھ ہے۔ کبھی ایک وکیل آ گیا، اس نے ایک اپلیکیشن دے دی، دوسرا آ گیا اس نے اپلیکیشن دی، کیس چلتے رہتے ہیں۔ تو غریب آدمی بیچارہ جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ پھر وہ تھک ہار کر آرام سے گھر ہی بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے انصاف نہیں ملتا۔ پھر وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یار فلاں آدمی کے ساتھ وہ یہ ہوا تھا، وہ 3-4 سال تک عدالت کے چکر لگاتا رہا، پھر کچھ نہیں بنا، تو یار اتنے پولیس دے نال ہی نبڑ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی مکا کر لیتے ہیں، ٹائمنگ بھی بچت جو ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو اس کا ٹائمنگ کی بچت ہے نا، آج کل سب سے زیادہ، میں تو شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہر چیز کی قیمت ہے لیکن ٹائم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس وہ ٹائم ہے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے ڈپٹی نذیر احمد کو پڑھا تو میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ جب وہ آیا کرتے تھے نا تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے کہ 8 بج گئے ہیں یا 7 بج گئے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ لوگ گھڑیاں ملاتے دیکھ کر ڈپٹی نذیر احمد کو۔ میں نے بھی شروع میں یہی ایک اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن میں بھی معاشرے کے ساتھ ہی ادھر ہی بہ گیا۔ لیکن جو ہمارے پرانے بزرگ تھے نا، ان کو ٹائم کا بہت احساس تھا، اور اسی لیے وہ جو ایسے مقام پر بھی پہنچے، اونچائی پر پہنچے۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم کہتے یہ دی کیڑی گل ہے، 10 منٹ بہ لو پھر چل رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی نا، میں ویسے شادی ہوئی تھی میری، تو والا صاحب تھے، انور والا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے، بہت عظیم آدمی تھے۔ تو میرے وہ قریبی عزیز بھی تھے، سکے میرے وہ خالہ ازاد بھائی تھے۔ تو ہم نے اڑتالی پل جا کر ان کا انتظار کرنا تھا، وہ صرف 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے ساری برات سے معذرت کی کہ میں یار 10 منٹ لیٹ ہو گیا، پنجاب شوگر مل سے آنا انہوں نے، تو وہ لیٹ تھوڑے سے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یار میں 10 منٹ لیٹ ہو گئے، مجھے معذرت۔ میں آپ ساری برات کو کھڑا کر کے انہوں نے معذرت کی، لیکن ادھر گھنٹہ ادھر آج کل لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ نظر محمد دگل صاحب تھے نا، تو وہ بھی میں نے بھی ان کے ساتھ ایک الیکشن میں گیا، 204 میں ہم گئے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، تو گرمی بھی بڑی تھی۔ تو انہوں نے بھی لوگوں سے کہا یار اسی لیٹ ہو گئے، سانوں معاف کر دے، سانوں 10 منٹ زیادہ اتنے لگ گئے۔ لیکن آج کل کا سیاستدان اور بڑا آدمی جو ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے، یہ نہیں مطلب۔ ہم کورٹ میں جاتے ہیں نا تو وکیل جا کر گھنٹہ بیٹھا رہے گا تو جیسا پیچھے بیٹھے ہیں اس کو نہیں احساس،
معاشرے میں یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ٹائم کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے۔ معاشرہ ہمارا جو دن بر دن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں تھے وہ ہمارا معاشرہ؟ اب ان کی باتیں کرتے، باتیں رہ گئی ہیں اب ان کی۔ وہاں لوگ ظالم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، اور آج ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کسی حد تک، لیکن کچھ پولیس افسر ایسے بھی ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھے۔ اختر ڈوگر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھا آدمی تھا۔ تو میں ایک رات کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں غریب آدمی کو انصاف نہیں۔ میں ایک ادھر بچیاں ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، میری بچی بھی جاتی تھی، تو انہوں نے عشاء کے بعد انہوں نے دیکھا میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوں، تو میرے وہ دوست ان کا ڈھلو صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں کہا یار ادھر سے بچیاں پڑھ کر آتی ہیں، تو سنا ہے کہ ادھر کوئی لفنگے وغیرہ قسم کے لوگ جو ہیں آوارہ آتے ہیں، تو وہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، بچیوں سے باتیں کستے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا تھا؟ دیکھو مجھے کتنی بات یاد ہے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ڈھلو صاحب آج کے بعد ادھر کوئی آدمی نہیں آئے گا، ٹائم بتا دو ان بچیوں کا کون سا ٹائم ہے، آج کے بعد آپ ادھر نہیں بیٹھنا، کسی کو بھی نہیں بیٹھنا دینا۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ان کا تحفظ کرنا۔ وہ بھی پولیس والا ہی تھا نا، تو وہ بھی پولیس والا ہی ہے۔ وہ کہتا لاؤ یا لیا 10,000 روپے تیرے میں پرچہ کٹ دینا، 20,000 10,000 لے لیتا ہے، 20,000 لے کر پرچہ ختم، وہ خارج کر دیتا ہے اس کی FIR۔ تو کیا کریں؟ معاشرہ ٹھیک ہے جدھر چل رہا ہے چلو ادھر کو، جدھر کی ہوا ہو۔ بہرحال افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں اگلے وقتوں کے لوگ، دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں کو دیکھ کر نا۔ تو اس میں ہمارے وکلا کا بڑا کردار ہے، اگر یہ چاہیں تو پولیس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ میں ایک انویسٹیگیشن میں گیا تھا ادھر، تو ادھر وہ تھے اس وقت میرا خیال جوئیا صاحب تھے یا کون تھے DSP، مجھے نام بھول گیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنے میز کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا تھا نا، تو میں نے ایک دو باتیں ان سے کی، تو اپنا یہ بابر دگل بھی میرے ساتھ تھا، تو ان کا ڈھلو صاحب آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں، باتیں آپ کی اچھی بھی ہیں صحیح بھی ہیں، لیکن ہم بھی ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ کے وکلا کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں اپنا شیشہ سائڈ پر کیا، نیچے سے مجھے 2-3 وکلا کے کارڈ دکھائے انہوں نے۔ کہتے یہ کیا ہے؟ میں کارڈ ہیں وکلا کے، کس لیے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بات کی جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم برے خود ہی ہیں، یعنی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے میرے بھائی نہیں بجتی، وگرنہ یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں سپاہی صحابہ میں تھا اس وقت، ابھی میں کہتا ہوں سپاہی محمد کا، میں سپاہی صحابہ کا بھی۔ ادھر سردار وہ تھے اپنے DSP صاحب، پتہ نہیں نام بھول گیا، سعید گل تھے یا کون تھا، تو ہمارے یہاں مولانا احمد یار صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ گئے، تو انہوں نے کہا یہ جو پولیس والا آگے کیوں بٹھایا ہوا ہے تم نے؟ کہتے جس کو صاحب کہیں گے وہی اندر آئے گا۔ کہتے یار یہ تو بات غلط ہے، ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ آپ کا نام ہے، تو آپ نے باہر آدمی بٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھولا، SP سے بات کی کہ یہ کیا ہے، تو غریب آدمی تو اندر نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہے، اور انہوں نے ہٹا دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے، آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا تحفظ مانگ رہے ہیں لوگوں سے، پولیس والوں سے مانگ رہے ہیں، تو یہ نہیں بات چلتی۔ جب ہم خود کہیں گے نا، پولیس یہ کہے کہ ہمیں تحفظ دو، تو پھر بات نہیں بنے گی، پھر غریب آدمی بیچارہ کدھر جائے گا، وہ تو بیچارہ مر گیا، پھر وہ تو تحفظ نہیں دے سکتا اس کو، یہ ہے۔